شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ بندہ یہ کام کرنے والا ہو جائے، مالک کریم اس کو اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شفائیں عطا فرماتا ہے اور بندے کو اپنے آغوش کرم میں لے لیتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے۔ قیراط کیا ہے؟ فرمایا قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید، اس کی آیات بینات تلاوت اور ترجمہ آئیے ملاحظہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ إن لدينا أنكالا وجحيما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں
اور بھڑکتی آگ، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کے قلوب، ہمارے اذہان کو نور قرآن سے منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کی برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ہم نے شامل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید میں بیان ہونے والے احکامات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. قرآن مجید کا تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا یقیناً یہ مومن کی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر دے کہ ہمارے دل قرآن کریم کی تلاوت کی طرف مائل ہو جائیں. فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو پڑھا بھی جائے. اور اس کی تفسیر میں جو علماء نے گفتگو فرمائی اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اس کو پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ جو ہیں وہ دوسروں سے جدا ہو کے، یعنی ہر لفظ اپنے مخرج سے ادا ہو، درست ادائیگی بھی ہم قرآن مجید کی کرنے والے ہوں. اللہ کریم ہمیں یہ سعادت عطا کرے. اور بات یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ہم دنیا بھر کی مختلف لینگویجز بولنے کی کوشش جب کرنے لگے تو ہوا یہ کہ کون سے ملک میں کون سی زبان کس ایکسنٹ کے ساتھ بولی جاتی ہے اس ساری ہی تفصیل کو جانا، لیکن قرآن مجید کو پڑھا تو اس کے الفاظ کی، اس کے حروف کی بھی اگر پراپر ادائیگی نہیں کی تو پھر ہم کتنی غلطی پر ہیں اور کتنی کمزوری ہے ہماری، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی رغبت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. رغبت جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ کام کرنا اتنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے مدارس المدینہ للبنین للبنات، بوائز کے بھی گرلز کے بھی، اور اس کے علاوہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور آن لائن کوئی پڑھنا چاہے قرآن مجید تو یہ بھی فیسلٹی دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے. تو کنیکٹ ہو جائیں، جو جڑنا چاہے، جو سیکھنا چاہے تو اس کے لیے بہت ساری راہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام کا عنوان ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. عدنان شیخ اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب سے کلام بھی سنیں گے، مبلغین سے بھی انشاءاللہ باتیں رہیں گی اور مبلغین ہی انشاءاللہ زیادہ حصہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ شامل رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. پوچھتے کیا
یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا یوں گئے مصطفیٰ کی یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں پڑھیے صلی اللہ کریم صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم صلی اللہ محمد عرش پہ تازہ فرش میں عرش پہ تازہ فرش پہ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے پڑھیے صلی اللہ کریم صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا میرے محمد بنے ہیں دولا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا میرے محمد بنے ہیں دولا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے بیمار کے لیے تھے بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنے لے میں لگر ادا بولتے تھے وہاں فلک یہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دھوم میں ادھر سے انوار غصے آتے ادھر سے نفحہ اٹھ رہے تھے کہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ عرش تک چاندنی چلی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ آئینے تھے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے
کے سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دھولا کے پیارے جلوے حیات مہرا بسر چکائے سیاہ پردے کے منہ پر آچل جلنی یہ رقت بہت سے تھے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے بنے ہیں دولا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا میرے محمد بنے ہیں دولا. سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، بہت زبردست. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ شامل کیا گیا. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے اس کلام کی، اور اس میں کیا سلاست ہے، اور اس کلام کے الگ ہی اپنے مزے ہیں. اس کے جو الفاظ ایک تو معنی دیتے ہیں وہ ایک جدا ہی بات ہے، اس کے مزے الگ ہیں، لیکن صرف الفاظ کا جو ایک تسلسل ہے وہ جو مزے دیتا ہے وہ الگ ہی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی اور محبت عطا فرمائے، اور ان کے کلام کو سمجھنے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمائے. جو سمجھ میں اشعار آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اور رنگ جما رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی آج رات ہے. آج تذکرہ کریں گے سفر معراج کا، اس کی کچھ حکمتوں پر بھی بات ہوگی. وہ کیا کمال کے معجزات تھے جو اس رات ظہور پذیر ہوئے، رب العالمین کی کیا خاص عطائیں تھیں، ان پر بھی بات کرنی ہے. اور یہاں میں آج حیران ہوں ایک میسج پڑھ کر جو عدنان چشتی بھائی کے لیے آیا ہوا ہے، اور مزہ آتا ہے بہرحال ایسا میسج پڑھ کے بھی. پہلے ایک شعر سناتا ہوں اور پھر یہ میسج پڑھتا ہوں. وہ ہے کہ تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا. اس کا دوسرا مصرع ہے کہ بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا. اب ذرا میسج پڑھ لیتے ہیں. میسج میں یہ ہے کہ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. عدنان چشتی صاحب سے عرض ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا سفر معراج کے حوالے سے، یہ واقعہ سنا دیں. میری اور میرے گھر والوں کے لیے حاضری مکہ و مدینہ کی دعا کر دیں. تو حاضری مکہ و مدینہ کی دعا ہم آپ کے لیے ابھی کر دیتے ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی حاضری عطا فرمائے، ہمارے حق میں بھی اس شرف کو لکھ دے. گفتگو کا آغاز ہم شاہ صاحب سے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید آگے بڑھیں گے. شاہ صاحب سید قذافی شاہ صاحب ماشاءاللہ سلسلے میں رونق افروز ہیں، اور اپنے مبارک انداز کے ساتھ آپ نے نعت کے دوران انہیں جھومتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کریم ہم سب کو نبی کے ذکر سے خوش ہونے والا ہی رکھے. تذکرہ کرتے ہیں جناب معراج شریف کے درجات کا. قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے، احادیث بھی اس کے بیان سے بھری ہوئی ہیں، اور محدثین نے پھر شارحین نے جو زبردست کلام اس حوالے سے فرمایا ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں چاہوں گا کہ معراج شریف کے درجات کے حوالے سے اگر کچھ گفتگو قبلہ قذافی حسین شاہ صاحب بیان فرمائیں تو پھر ایک پیٹرن مزید سیٹ ہو جائے گا ہمارے سامنے، اور اس کو لے کر ہم مزید آگے بڑھیں گے. شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان معجزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کے درجات ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ جو ہے وہ 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے. ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمان کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ مشہورہ معتمدہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، ان کا منکر گمراہ ہے۔ اسی کی مثل عبارت تفسیر روح البیان میں بھی جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج کی شب میں یہ عظیم الشان معجزہ جو ہے وہ عطا کیا گیا، اس کی جو سٹیج لگا لیں آپ، اس کے درجات جو لگا لیں، وہ پہلا تو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ چونکہ قرآن مجید اور حمید سے سری آیت مبارکہ سے قطعی طور پر ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہاں سے پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے بیت المقدس سے پھر آگے تشریف لے کر گئے، یعنی آپ کا آسمانوں کی طرف سفر ہوا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یوں آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی، پھر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے کر گئے، اور سدرۃ المنتہا جو ہے وہ مقام ہے جہاں پہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے اگر میں گیا تو میرے بالوں پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ تو سدرۃ المنتہا پر جبریل امین علیہ السلام بھی رہ گئے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید آگے سفر شروع ہوا بارگاہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اچھا، وہ جو سفر ہے وہ سفر کس طرف تھا؟ وہ علماء نے بیان فرمایا کہ لا مکان کی طرف جو ہے وہ سفر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا مقام میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر عبدہ ہی جو ارشاد فرمایا گیا، علماء کرام نے اس کے اندر مختلف نقاط جو ہے نقطے بیان فرمائے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اس میں عبدن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صحیح۔ تو عبدن کے لفظ سے فرماتے ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معراج جو ہے وہ جسمانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ جو ہے آپ کو معراج جو ہے وہ عطا کی گئی ہے، کیونکہ عبدن کا جو اطلاق ہے یہ روح مال جسد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی روح پلس جسد دونوں کو ملا کر یہاں پر نہ تو روح کی بات کی گئی ہے نہ جسم کی بات کی گئی ہے، بلکہ روح مال جسد ہے، اور ان دونوں کا اطلاق ہوتا ہے عبد ان کے اوپر۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سیر کروائی ہے، یہ جو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ تو یہ معراج فقط روحانی نہیں ہے، بلکہ یہ معراج جو ہے وہ جسمانی ہے۔ سبحان اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شب معراج یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کی شرعی حیثیت بتا دی کہ پہلا جو سٹیج ہے کہ اگر کوئی مطلقاً انکار کر دے، بولا میں معراج کو نہیں مانتا ہوں، تو اگر مطلقاً انکار کر دے تو کہ قرآن پاک کی آیات سے یہ ثابت ہے، تو وہ اس کا انکار کرنے والا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ مطلقاً اگر انکار کرتا ہے تو بندہ دائرے سے بہت اچھے انداز میں کیٹیگرائز ہو کر بیان ہو گیا کہ کون سی باتیں کس طرح کی روایات یا آیات سے جو ثابت ہے وہ آیت سے ثابت ہو، جو روایت سے ثابت ہے ان میں جو بھی جرح وغیرہ اس پر علماء نے بڑا کیٹیگوریکلی اور کیٹیگرائز کر کر حکم شریعت کو بیان فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے پیش
کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے والا، فضائل سننے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب باتیں ہوتی ہیں اور کسی پہلو کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، مختلف سننے والے ہیں تو سننے کے بعد ان کے ریئیکشن الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ بیان کرنے میں کوئی قصہ، کوئی کہانی ایسی نہ ہو جو گڑھی ہوئی ہو۔ علماء نے ان چیزوں کو بھی مینشن کیا ہے کہ بھئی اس طرح کی جو بات کی گئی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، چاہے وہ بندہ پھر واقعہ کربلا بیان کر رہا ہو یا واقعہ معراج بیان کر رہا ہو، کیونکہ قصہ گو افراد جب بعض چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قصہ گوئی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے واقعات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری چیز ایڈ ہوتی ہی چلی جاتی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مستند کتابوں میں مستند علماء نے کیا لکھا ہے، اگر وہ ہمیں اویلیبل ہے تو اس کو بالکل حاصل کریں، ورنہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ مکتبۃ المدینہ کی زبردست کتاب ہے معراج شریف کے حوالے سے، فیضان معراج، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو معراج شریف کے حوالے سے مختلف بیانات آپ کو ملیں گے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں مختلف مضامین آپ کو ملیں گے جو باحوالہ اور بڑے مدلل انداز میں دیے گئے ہیں۔ دعوت اسلامی .net یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر جا کر آپ معراج شریف کے حوالے سے جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں کتب وغیرہ کی، بکس لائبریری کی، تو اس میں آپ اگر ایونٹ وائز بھی سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو آپشن اویلیبل ہوگا، مل جائے گا، اور وہاں آپ جب اس کو سرچ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا کنٹینٹ آپ کو وہ ملے گا جو مدلل ہوگا، جو دلائل وغیرہ کے ساتھ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے، اور اس لیے کہ عاشقان رسول مستند روایات کو بیان کریں۔ بہرحال عدنان چشتی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور واقعہ فرمائش پر سنا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک روایت ہم نے پڑھی، نظر سے گزری، اور آپ کا اللہ بھلا کرے کل بھی کچھ شاید اجمالاً اس کا بیان ہوا تھا تفسیر روح المعانی کے حوالے سے، کہ مسجد اقصیٰ میں جو معراج ہوئی اس کی حکمتوں میں بیان کیا گیا کہ بھئی مسجد اقصیٰ نے رب العالمین جل وعلا کی، اس کے ستونوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بہرحال علماء نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور مسجد اقصیٰ نے، وہاں کے ستونوں نے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو حاصل کیا۔ لیکن میسج کیا تھا اس کے بارے میں عدنان بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کتابوں میں یہ چیز جو ہے وہ معراج کی حکمتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا تھا، کوئی بات چیت ہوئی تھی، اور وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک شعر میں بھی کچھ اسی طرف اشارہ ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک استعان زمیں سے، تو وہ بھی یعنی اسی طرح کی جو ہے وہ کیفیت کا بیان ہے۔ تو اس کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے، تو میں اسی نقل پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک مکالمہ، ایک گفتگو ہوئی کہ آسمان اس بات کا قائل تھا کہ میں افضل ہوں، اور زمین اس بات کی قائل ہے کہ میں افضل ہوں۔ تو اسی گفتگو کے دوران زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو اور مختلف طرح کی جو اجناس ہیں ان سے مجھے مزین کیا ہے، مجھے زینت بخشی ہے۔ آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا سورج، چاند، ستارے، آسمان، بروج، عرش و کرسی، جنت، یہ سب کچھ مجھ میں ہے۔ تو زمین نے کہا کہ مجھ میں کعبہ ہے، جس کا مسلمان جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، انبیاء و مرسلین اور عام مومنین یہاں آتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، تو کعبۃ اللہ المشرفہ ہے مجھ میں۔ آسمان نے کہا کہ مجھ میں بیت المعمور ہے، انبیاء کرام علیہ السلام انسان یہاں طواف کرتے ہیں تو وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ تو معاملہ یوں کہہ لیں، اچھا جنت ہے مجھ میں، اور انبیاء و مرسلین، صالحین اور جو نیک بندے ہیں ان کا وہ مسکن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں انہیں جو ہے وہ ٹھہرائے گا۔ تو زمین نے کہا کہ سید المرسلین، خاتم النبیین
حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اقامت والا بنا کر، اپنی قیام گاہ بنا کر مجھے شرف والا کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہاں سکونت اختیار کی ہے، لہذا یہ شرف مجھے ہی حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو اب اور پھر یہ، اور ساتھ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کو جاری فرمایا ہے وہ بھی زمین پر جاری فرمایا ہے، لوگوں کو یہاں جو ہے وہ تبلیغ فرمائی ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف زمین نے اپنی جانب وہ کر کے کہ بھئی مجھے یہ شرف حاصل ہے، تو اب آسمان جو ہے نا اب عاجز آ گیا کہ اب کیا کہوں۔ تو اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو مضطر اور پریشان حال کی داد رسی فرمانے والا ہے، جو تجھ سے فریاد کرتا ہے تو اسے اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا، یہاں بلا مولا، تاکہ جو شرف زمین کو حاصل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے لگنے کا، یہ شرف مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو آسمان نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا، اور یوں وہ جو شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا لگنے کا زمین کو حاصل تھا، یہ شرف اللہ کریم نے آسمان کو بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت ہوتی ہے تو بعض افراد کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے، جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو وہ ہے جو روایات پڑھنے کے بعد تخیل جمع، اور ایک وہ ہوتا ہے خیال کہ جو شریعت کے کسی قانون سے نہیں ٹکرا رہا، کسی اصول سے نہیں ٹکرا رہا، اور محبت مصطفیٰ میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو بعض چیزیں اس تناظر میں پیش کی جاتی ہیں، جیسے فرضی حکایات کبھی سمجھانے کے لیے پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی اپنی افادیت اور اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ راشد علی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، بلکہ یہاں تو بات یہ ہے کہ عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے۔ واہ، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو واقعہ معراج اور معجزہ معراج عطا کیا گیا، یہ در حقیقت کئی معجزات کا مجموعہ ہے۔ یعنی ویسے تو کہنے کو تو یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اگر شروع سے آخر تک اس کی تفصیلات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو قدم قدم پر کمالات مصطفیٰ اور معجزات مصطفیٰ کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ کمالات جو انبیاء کرام کو فردن فردن مختلف زمانوں میں دیے گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تنہا ذات میں جمع فرمایا، اور معراج کی رات وہ اعزازات عطا فرمائے جو فردن فردن چند انبیاء کرام دیگر انبیاء کرام میں موجود تھے، اور کچھ کمالات تو وہ ہیں جو حضور ہی کی خصوصیت ہیں، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لا مقام میں پہنچنا، سدرہ سے آگے رسائی حاصل کرنا، حالت بیداری میں ہوش و حواس قائم رہتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کرنا، اور بغیر کسی فرشتے کی واسطے کے ڈائریکٹ وحی الہی کی برکتیں پانا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ خالد بھائی، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا کہ اچانک یہ معاملہ ہوا، بلکہ قدرت کی جانب سے یہ پورا اہتمام تھا، اور مخلوق کو گویا کہ پہلے آگاہی دی جا چکی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب التوحید میں جو یہ حدیث معراج ہے، کیونکہ بخاری شریف میں مختلف مقامات پر ذکر ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی ہے اس کا واقعہ، اور کتاب التوحید میں بھی امام بخاری نے بڑی طویل روایت ذکر کی ہے۔ تو بخاری شریف میں کتاب التوحید میں جہاں معراج کی حدیث ہے، حدیث معراج ہے، وہاں پر کچھ کلمات ہیں کہ فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، واہ، کہ معراج کی رات آسمان والے یعنی فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنتے تھے، اور مختلف آسمانوں پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو وہاں آپ کو مرحبا مرحبا کہا گیا، آپ کو ویلکم کیا گیا۔ تو اس مقام پر، بخاری شریف کے اس مقام پر فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاء، اس کے تحت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں بیان فرمایا کہ گویا کہ آسمان والوں کو، فرشتوں کو پہلے سے علم دے دیا گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی جائے گی، بس وہ حضور کی آمد کے منتظر تھے، اور جب معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے آسمانوں پر تو پھر آپ کو مرحبا کیا گیا اور ویلکم کیا گیا۔ میں چاہوں گا آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں یہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قصیدہ معراجیہ کے اشعار پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ عدنان بھائی نے تو کافی اشعار پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مختلف آسمانوں پر آپ کا گزر ہوا، یہ اگر شروع سے دیکھتے ہیں تو ایک ہے زمینی معراج، ایک ہے آسمانی معراج، اور ایک ہے لامکانی معراج۔ مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ کے بعد پھر ساتواں آسمان کی سیر ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر عرش اعظم ہے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جہان میں پہنچتے ہیں اور جس مکان میں پہنچتے ہیں اس کو جہان اور مکان کہنا مجاز ہے، جس کو علماء سمجھانے کے لیے لا مکان کہتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات زمان اور مکان کی قید سے ورا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رفعت بخشی۔ حضور کی بلندی جو ہے وہ کسی مکان، کسی زمانے اور کسی جہت کی محتاج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قصیدہ معراجیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، اسے بتائے کدھر گئے تھے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ارے کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اب دیکھیں خالد بھائی جو دائرہ ہوتا ہے، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، تو جو آپ نے کہا نا کہ فرشتوں نے ویلکم کیا، تو مجھے اس ویلکم کے انداز پر یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرف توجہ گئی کہ کس طرح کا انداز ہے کہ دو صفیں یوں بنی ہوئی ہیں کہ اور آنے والا بیچ سے آتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں زمانے میں اس طرح لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی پروٹوکول تھا کہ فرشتے اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ خالد بھائی یہاں پر بعض لوگ عقل کو جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک اصول ہے کہ قرآن و حدیث میں جس چیز کا بیان آ گیا تو وہاں عقل کو قربان کیا جاتا ہے، وہاں قیاس نہیں چلتے۔ پھر عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، یہ ایمان کی جان اور روح ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادت مندی نصیب فرمائے کہ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے بنائے ہوئے تخمینے کو ہم اللہ رسول کے حکام کے سامنے ہیچ سمجھیں اور قربان کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جسم ہے، ایک عبد ہے، ایک انسان ہے، وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، جس کو لا مکان کہا جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں پر ہوئی؟ ابتدا تو مسجد حرام سے ہوئی جس کو بیان کیا گیا قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی، انتہا کہاں ہوئی؟ انتہا کے معاملے میں لوگ متحیر ہیں، حیران ہیں اور پریشان ہیں، اور یہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں کو حیران کرنے والا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قصیدہ معراجیہ میں بڑے لاجیکل انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ یہاں عقل کو قربان کرنا ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوج پانے اور لا مقام میں جانے اور کون سی ڈائریکشن سے گئے، کس ڈائریکشن سے واپس آئے، اس میں غور و فکر نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت بڑی قریب کی چیز بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دائرہ ہوتا ہے نا، جس کو جیومیٹری کی اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں محیط کہا جاتا ہے، محیط دائرہ۔ اب دیکھیں خالد بھائی کسی کاغذ پر کسی چیز پر اگر ہم دائرہ بنائیں، پرکار سے بنائیں، بالکل سیدھا دائرہ بنائیں، ہم خود دائرہ بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں، کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے نا تو ہمیں شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو کلاک وائز بنایا تھا، اینٹی کلاک وائز بنایا تھا، یعنی جس طرح گھڑی کی سوئی جس چال میں چلتی ہے اس طرح یا اس کے اگینسٹ تھا، دائیں سے بنا یا بائیں سے بنا، ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں سے ہوئی۔ یا اگر ایک شخص دائرہ کسی چیز پر بناتا ہے اور دوسرے کو دکھاتا ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ یہ دائرہ شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں پر ہوا، تو فیصلہ کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بالکل سیدھا دائرہ بنایا، اس کے ابتدا اور انتہا والے نقطے کو نومینیٹ نہیں کیا گیا، بالکل سیدھا اگر دائرہ بنایا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ابتدا کہاں سے، انتہا کہاں سے۔ حال حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تخمینے اور یہ اندازے لگاتے اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، اپنے سر کو جھکا دو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے قربان جاؤ۔ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات کدھر گئے، کدھر سے آئے، تو اس سے پہلے اس دائرے سے پوچھ لو، اس محیط سے پوچھو کہ تیری ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو یہ دائرہ
یہ دائرہ جب اپنی ابتدا اور انتہا کو بتانے سے عاجز ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا عظیم معجزہ کیسے عام عقلوں میں سما سکتا ہے؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، اس دائرے کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا قائل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، میسیجز ہیں آپ کے ہمارے پاس اور کالز بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ آئی ہوئی ہیں۔ فیضیاب اتاری صاحب آج ہمارے ساتھ سلسلے میں بطور نعت خوان موجود ہیں اور فرمائشیں ان کی طرف بڑھائیں گے ہم انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ فیضیاب بھائی ہمیں کون کون سے کلام سنائیں گے۔ میسیجز میں پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا جی، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے چیچا وطنی سے۔ اچھا جی، احمد رضا بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں واقعین سے بات کر رہا ہوں اور عدنان شیخ بھائی نے جو کلام پڑھا ہے بہت پیارا پڑھا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، کلام کی فرمائش ہے، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ محمد زبیر ہیں نور پور سے اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیں۔ نعت سنی ہے کون سی جناب؟ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اللہ کریم آپ پر، آپ کی فیملی پر، سارے گھر والوں پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے اور آپ کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما کر انہیں پورا فرما دے۔ کالز بھی لیتے ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ عبد الخالق اتاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں، معراج شریف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کا احسان کہ اللہ نے ہمیں سب سے پیارا رسول عطا فرمایا اور اللہ کا یہ بھی احسان کہ اللہ نے ایسا پیارا رسول عطا فرمایا جن کو یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ ہر مومن مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم معجزے کی وجہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن کچھ مسلمان کہلانے والے ایسے بھی ہیں جن کو ترددات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں گئے ہیں نہیں گئے، اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، یہ بندہ کیسے جا سکتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ترددات میں جو پڑے ہوئے ہیں، جن کو کچھ شبہات ہیں، کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں یا یہ ان کا ایمان کمزور ہے یا کس وجہ سے ان کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی یا اللہ کی قدرت پہ ان کو یقین نہیں ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ کی طرف لیکن تھوڑے سے ایکسٹریم لیول پر جا کر توجہ دلائی ہے، تو گفتگو انشاءاللہ اس پر ہم مزید کرتے ہیں۔ اور جمہور علماء نے جو اس حوالے سے اپنے نقطۂ نظر سے واضح کیا ہے اور جو اس بارے میں کلام فرمایا ہے، اسے کچھ دیر میں ہی انشاءاللہ جب دوبارہ گفتگو کے سیشن کی طرف آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ دیدار الہی اور دیگر معاملات کی طرف ہم معراج شریف کے حوالے سے گفتگو کریں۔ مزید کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ راشد بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، جو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اور روحانی معراج ہوئی تھی، تھوڑی اس پر کچھ مدنی پھول دے۔ یہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی کہلاتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول دے اور یہ والا کلام سنا دے، جو کمال اللہ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، اللہ پاک برکتیں دے جی۔ یعنی جسمانی معراج اور روحانی معراج، اس کے کیا معاملات ہیں اور یہ جو 27 رجب کو ہم معراج شریف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ کون سی معراج ہے؟ انشاءاللہ کچھ گفتگو اس پر ہوئی ہے، مزید بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں کرتے ہیں۔ اچھا جی، مزید کال دیجیے۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے اور ہم سب کے دل چمک اٹھے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا۔ ماشاءاللہ جی۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ کوٹ سمابا لکھا ہوا ہے، شاید یہاں سے میسج ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور خالد بھائی اللہ پاک آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور ہر غم سے دور رکھے۔ جزاک اللہ، کیا بات، کیا موٹیویشنل میسج، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ دعاؤں کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، عابد
اتاری صاحب کو، سید عابد شاہ صاحب کو بلانے کا کہا گیا ہے کہ ان کو پروگرام میں ضرور بلائیے، اور ہفتہ یا اتوار کو ان کو بلائیے. لئیے سے یہ میسیج ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ میسیج کرنے کے لیے شکریہ. جی دن بھی ان کی مرضی کا ہو. جی ماشاءاللہ. بہرحال ہم رابطہ کر کے عرض کر دیں گے، اور شاہ صاحب جیسے وقت عطا فرماتے ہیں کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ انہیں بھی اپنے پینل کا حصہ بنایا جائے. کلام ہے جی تنم فرسودہ جہاں پارا، اس کی فرمائش ہے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور حسن یوسف اور ہے، طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کسی نعمت سے کم نہیں. اللہ پاک آج کی رات کے صدقے ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے ہمارے لیے، اور ہماری والدہ کی صحت کے لیے دعا بھی فرما دے. اللہ عز و جل آپ سب پر کروڑا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. اللہ کریم کرم فرمائے، آپ کی والدہ پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، سارے گھرانے پر اپنی رحمت اور انوار کے ساتھ رب العالمین جل وعلا نوازشات فرمائے. اچھا جی، میرا نام تنویر حسین ہے اور پنجاب سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کلام سننا ہے. ورفعنا لک ذکرک ہیں صف آرا سب حور و ملک، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. منگتوں کو سلطان بنایا، ماشاءاللہ جناب. اور بھی بہت سارے کلام ہیں. شب عروج محمدی ہے، اس کی بھی فرمائش ہے. کچھ کالز مزید لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. جی میرا نام علی رضا تاری ہے، میں ضلع شیخ پورہ خانقاہ ڈھونڈ سرد کر رہا ہوں. کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک کلام کی فرمائش دی ہے. تفارا سب حور و ملک اور گلما خود جاتے ہیں، ایک دھوم میں عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. کیا بات ہے جناب، اللہ پاک آپ کو برکت دے. آپ کی آواز سے ایسا لگا جیسے ہمارے نعت خوان ہے وقار بھائی وہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو برکت دے، جزائے خیر عطا کرے. جی نیکسٹ. میرا نام علی حمزہ نواز ہے، میں شکرگار سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ نعت سنا دے. یا رب تیرے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. سبحان اللہ. مزید کال. رومانہ سے نعت آ رہی ہے. مجھے ایک لیاں سلیلہ کہتے کہتے میں نعت سنی ہے. مجھے یہ والی نعت سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جانشین امیر اہل سنت کا ایک ویڈیو پیکیج ہے، جب ویڈیو پیکیج سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کلام آپ کو سنائے جائیں گے. فیضیاب اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے. لیکن ابھی آئیے جانشین امیر اہل سنت کا ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں. معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت تمام کائنات پر ظاہر کی جائے. اسی لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، تاکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی افضلیت کا اظہار ہو. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، بس میرے لیے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا تو جبریل امین نے مجھے آگے کیا یہاں تک کہ میں نے سب کی امامت کروائی. اور سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو اس طرح منظوم فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر یا و معنی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. معراج والی رات خاتم الانبیاء محبوب رحماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کے ساتھ ساتھ آسمانوں پر فرشتوں کی امامت بھی فرمائی، تاکہ فرشتوں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت ظاہر ہو. غرض ہے کہ جدھر جدھر سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کو ان پر ظاہر فرمایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو جیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ویسا کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اسی لیے سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کا خطبہ پڑھتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو ہماری معراج شریف کے حوالے سے جاری تھی، میسیجز اور کالز آپ کی شامل کی گئیں۔ اب آئیے فیضیاب اتاری بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے صفارا سب حور و ملک ہے، صفارا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، میرے محمد پیارے بنیں گے دولہا دولہا، میرے محمد پیارے بنیں گے دولہا، جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر پہنچے، جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دھولا جاتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، میرے محمد پیارے بنیں گے دولہا دولہا، میرے محمد پیارے بنیں گے دولہا۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں،
چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے ہاں درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے راہ گایوں بھی ان کا چرچا رہے گار ہے گایوں بھی بس رہے گایوں بھی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے رضا 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 نفس دشمن ہے تو میرا آنا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے تو میرا آنا کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا
چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست انداز میں آپ کی فرمائشوں کو پورا کیا گیا. اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے مدنی چینل پر اور چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ مینیج ہونا شروع ہوتی ہیں اور ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ کریم اور بہتری عطا فرمائے. ناظرین کے لیے ایک اسٹوڈیو کلام ہے انشاءاللہ اسے شامل کرتے ہیں. مجھے ریڈی ہے تو ذرا مجھے بتا دیجئے گا. تو اسٹوڈیو کلام کی طرف بڑھتے ہیں ورنہ پھر مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن آئیے ریڈی ہے کلام سنتے ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نصیب گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے. نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے. غبار بن کر نثار جائے کہاں اب اس رہا گزر کو پائے. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. دور و
گویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. واہ واہ جی واہ واہ جی واہ. ایک سوز والے انداز میں قصیدہ معراج پیش کیا گیا آپ کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں اور اضافہ عطا فرمائے. اور یہاں تو بات یہ ہے کہ کام ہے ان کے ذکر سے خیر سے یوں ہوا کہ یوں. ابتدا میں بھی قصیدہ معراج کے اشعار آپ کے لیے پیش کیے گئے اور وہ ماشاءاللہ ایک الگ انداز تھا اور کافی سارے اشعار شامل رہے. اور ایک انداز یہ بھی ہے اور ایک سوال تھا ہمارے کالر کا اور انہوں نے کہا تھا کہ معراج روحانی ہے یا جسمانی ہے. یہ الگ الگ معراجیں بھی ہیں یا یہ ایک ہی معراج ہے جس کے روحانی اور جسمانی ہونے پر گفتگو ہے؟ جی، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب کی شرح میں اس بات کو ذکر کیا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی. کیونکہ احادیث اور روایات میں مختلف کیفیات کو بیان کیا گیا ہے، تو تمام تر روایات اور احادیث کو دیکھتے ہوئے صوفیاء نے فرمایا کہ معراج ایک نہیں ہے بلکہ 34 معراجیں ہیں. ان میں سے 33 معراجیں روحانی ہیں، منامی ہیں، اور ایک معراج جو ہے وہ جسمانی ہے جس کا رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی بیان فرمایا اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. خالد بھائی، صرف دیدار الہی یا جسمانی معراج ہی کا معاملہ نہیں، کئی ایسے معاملات ہیں جس میں مختلف قسم کے دلائل اور روایات ہوتی ہیں. اب ان مختلف قسم کے دلائل اور روایات کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اس چیز کو مانوں یا اس کو مانوں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان روایات دلائل کو دیکھ کر امت کے اکابرین نے، محققین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے کیا کنکلوژن کیا ہے، خلاصہ کلام کیا دیا ہے، اور امت کو بطور عقیدہ کیا کلمات دیے ہیں، جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمہور علماء اسلام کی اکثریت کس موقف پر ہے. تو یہاں بھی روایات اگرچہ مختلف ہے لیکن امت کی اکثریت، بھاری اکثریت، جمہور علماء صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک جس موقف پر ہیں، جس نظریے پر ہیں، وہ یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اعظم علیہ السلام کو بیداری میں آپ علیہ السلام کے ہوش و حواس سلامت رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا. نبی کریم علیہ السلام نے چشم سر سے، ظاہری آنکھوں سے بیداری کے عالم میں اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. اس پر کچھ میں حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں مزید تشفی ہو جائے کہ امت کی کتنی بڑی بڑی ہستیاں اور علماء نے اور صحابہ نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے. المعجم الاوسط حدیث پاک کی کتاب امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک روایت کی، اور اس روایت میں قول ہے، فرمان ہے سید المفسرین، سلطان المفسرین، صحابی ابن صحابی، اور وہ شخصیت جو صحابہ کے بھی ترجمان ہیں، اہل بیت کے بھی ترجمان ہیں، نبی کریم علیہ السلام اور حیدر کرار کے کزن ہیں،
چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن ہیں، آپ معراج سے متعلق فرماتے ہیں، دیدار الہی سے متعلق کہ ان محمدن رآ ربہ مرتین، سبحان رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار محمد عربی نے 2 مرتبہ کیا ہے، مرتن ببصرہ، ایک مرتبہ اپنی ظاہری آنکھوں سے، و مرتن بفؤادی، اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے، یعنی اس کو آپ روحانی یا منامی معراج کہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ذکر کیا، اور امام احمد بن حنبل مجمع البحرین ہے، یعنی محدثین میں بھی اتنے بڑے امام ہیں کہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور مجتہدین اور فقہاء میں دیکھتے ہیں تو آپ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے اپنا عقیدہ بیان فرمایا، جس کو قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ انا اقول بحدیث ابن عباس، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا، میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے، جو میں نے بھی بیان کیا، بعینہ رآہ، رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ انقطع نفسہ، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل یہ تکرار کرتے رہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، اتنا کہا کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی، یعنی اتنا تاکید کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح علامہ زرقانی نے مواہب کی شرح میں امام نووی جو شارح مسلم ہیں، امام نووی شارح مسلم ہیں، المنہاج کے نام سے مسلم شریف کی مشہور شرح ہے، ان کا ریفرنس دیتے ہیں علامہ زرقانی، فرماتے ہیں قال النووی الراجح عند اکثر العلماء، امام نووی فرماتے ہیں امت کے اکثر علماء کے نزدیک راجح مستند قول یہی ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ بعینی رأسہ لیلۃ المعراج، کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو بیداری میں دیکھا۔ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں بیان کرتے ہیں لاکنہ، یعنی اختلاف اگرچہ روایات موجود ہیں لیکن خلاصہ کیا ہے، لاکنہ جمہور اہل السنت علی وقوعہا لہ لیلۃ المعراج بالعین، امت کے جمہور اہل سنت کے جمہور علماء کا یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، اور وہ شخصیت بھی سبحان اللہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، الحمدللہ فاروقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو برِ صغیر میں بہت بڑی شخصیت ہے، روحانیت میں بھی اور علمیت میں بھی۔ مکتوبات امام ربانی میں آپ نے اس معراج کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور عظمت مصطفیٰ کا گویا کہ یہ خطبہ ہے، عربی کلمات ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں انہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیلۃ المعراج بالجسد الی ما شاء اللہ تعالی، کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کو جسم مبارک کے ساتھ جہاں تک رب نے چاہا معراج عطا فرمائی، وعرض علیہ الجنۃ والنار، معراج کی رات جنت اور دوزخ کے مناظر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، وَأُوحِيَ إِلَيْهِ مَا أُوحِيَ، اور حضور کی طرف وحی کی گئی، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فرمایا وَشُرِّفَ ثَمَّ بِالرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ، اور پھر لا مقام رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص بخشا اور رویت بصری عطا فرمائی، رویت بصری کے ساتھ آپ کو شرف بخشا، یعنی کہ ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بخشا۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْمِعْرَاجِ مَخْصُوصٌ بِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، ویسے انبیاء کو مختلف قسم کی معراجیں تو کروائی گئیں، لیکن بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے رب کے دیدار کرنے والی جو معراج ہے یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ خاصہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین مختلف اور مدلل انداز میں حوالوں کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس امت کے جو اکابرین ہیں، جو جمہور علماء ہیں، ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار رحمان کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، کیا عقیدہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور احادیث پڑھ پڑھ کے کن باتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ کسی معاملے میں علماء کی آراء کا مختلف ہونا، اس معاملے میں ہم دیکھ لیں کہ جو بھی مسئلہ درپیش ہے، جو بھی بات ہے، اس میں اگر علماء ایسی آراء مختلف رکھتے ہیں تو دوسرے گروہ پر
یوں شدت نہیں کی جائے گی. اور جس طرح قذافی شاہ صاحب نے ابتدا میں گفتگو فرمائی کہ کس طرح کے قائلین کو کیا کہا جائے گا. اگر کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے تو پھر وہ تو آیت کا انکار ہے، وہ فرمان الہی کا انکار کرنے والا ہے. جو فرمان الہی کا انکار کرنے والا ہے تو پھر وہ تو دائرہ اسلام سے، حدود اسلام سے باہر ہے. اور باقی جو باتیں ہیں ان کے احکامات اپنی جگہ موجود ہے. گفتگو جاری ہے اور موضوع رہا ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. عدنان چشتی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کس پہلو کو لے رہے ہیں؟ خالد بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے بے شمار عنایات فرمائیں اس رات، یعنی جو معراج کی رات ہے اس میں خاص طور پر. اور محروم نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بھی نہیں چھوڑا. چونکہ امت سے نبی پاک علیہ السلام کو بھی بہت پیار ہے، بڑی الفت ہے، محبت ہے، تو جہاں عنایات اور نوازشیں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر فرمائیں، وہیں حضور کے صدقے، حضور کے طفیل اللہ کریم نے آپ کی امت کو بھی اس رات بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں، بہت ساری برکات نصیب فرمائی. بہت بڑی برکت جسے میں اور آپ سب جانتے ہیں وہ نماز کی صورت کے اندر ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی اللہ کریم نے جو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، ایک تو دیدار حق، اور دوسرا پھر اس دیدار کی برکات یوں نبی پاک علیہ السلام کو نصیب ہو رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک طویل ہے، ایک مختصر اس کا حصہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید کی آیت کریمہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ بھی اسی رات اللہ کریم نے فضل فرمایا جو چاہا اللہ کریم نے وہ وحی فرمائی. اچھا، اس وحی میں سے کچھ چیزیں جیسے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اسی رات اللہ کریم نے آپ کو جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آمن الرسول، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اسے کہا گیا، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا، یہ بھی اللہ کریم نے اسی رات نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کیفیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ارشاد فرمایا ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، میں نے سب کو جان اور پہچان لیا. ایک روایت میں فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ تھا اللہ کریم نے وہ سارے کا سارا آپ کو عطا کر دیا. اور اس حدیث پاک کے تحت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کنایۃ عن حصول جمیع العلوم، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام علوم کے حصول سے، ملنے سے کنایا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال علم عطا فرمایا. پھر ایک گفتگو اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھی ایک مکالمہ ہوا. وہ مکالمہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری یعنی تمام قولی، بدنی، مالی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا اللہ کریم نے اے نبی مکرم تجھ پر سلام ہو اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. نبی کریم علیہ السلام پر تو اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی. اب نبی پاک علیہ السلام کو امت سے بڑا پیار ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ سلام میں آپ کی امت اور بالخصوص جو صالحین ہیں انہیں بھی حصہ مل جائے. نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یعنی اللہ ہم پر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو. اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اور نبی کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مجھ پر بھی اور میری امت کے جو صالحین ہیں ان پر بھی سلام ہو. تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور تمام آسمانی فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں، اور اب بھی جب بھی ہم نماز کے اندر یہ التحیات شریف پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ جو مکالمہ ہوا تھا اور معراج کی رات جو یہ معاملہ ہوا، یہ کلمات جو ہے وہ ترتیب پائے، اس کو صرف حکایتاً نہیں پڑھا جاتا کہ بھائی وہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا اور اللہ کریم کی جانب سے تھا لہذا اسی کو آپ نقل کر رہے ہیں، حکایت. بلکہ ایک بہت بڑی تعداد کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ اس وقت کا ہے، تو حکایت کرنا تو رہ ہی گیا. دین سیکھنا چاہیے کہ آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہیں کس نیت کے ساتھ، کس انداز میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ حکایت کے طور پر نہیں،
اس کو علماء نے لکھا باقاعدہ، فتاوی شامی کے اندر بھی ہے، اور مولا علی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا، اور بھی ائمہ نے تصریح کی، شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا۔ یہ انشاءً پڑھنا ہے۔ انشاءً کا مطلب ہے جیسے آپ ابھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں کہ پیارے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے کوئی شخص ہمارے سامنے ہو اور ہم اسے سلام کرتے ہیں، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم حکایت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ سلام کی دعا کر رہے ہیں، اس سامنے والے بندے کو انشاءً سلام کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب نماز میں ہم سلام عرض کرتے ہیں تو اس وقت بھی حضور کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کر رہے ہیں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ ہم نے سلام پیش کرنا ہے، کیونکہ وہ جو اگلا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ بھی انشاءً ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک بندوں کو، صالحین کو وہ سلام پہنچا دیتا ہے، وہ برکتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی سلام انشاءً پڑھنا ہے۔ ایک اور بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی رات عطا کی گئی، اللہ کریم کی جانب سے یہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دی گئی کہ جو بندہ اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، جو شرک سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک وصیت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، یہ بھی شب معراج ہی اور آپ کا ایک پیار بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے، کہ جب نبی پاک علیہ السلام، اچھا امت کو بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار، اللہ کریم نے دنیا جہان میں ان کے لیے مقبولیت رکھ دی ہے، یعنی دنیا جہان میں جتنے مسلمان اہل ایمان بستے ہیں وہ بالخصوص، اور جو سابقہ ادیان والے بھی جو پہلے گزر چکے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبولیت رکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس دعا کا ثمرہ ہے۔ جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں واپس تو انہیں میری طرف سے کہیے گا، وصیت کیجیے گا، نصیحت کیجیے گا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، بہترین ہے، اپنی امت سے کہیں یہاں زمین، جنت کی زمین میں کھیتی باڑی کریں، درخت لگائیں، کاشتکاری کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جی وہ کیسے ہوگا کاشتکاری؟ تو پھر آپ نے کلمات ارشاد فرمایا اپنی امت سے کہیں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، مختلف کلمات مختلف روایات میں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کی کاشتکاری ہے، یہ جنت کی کھیتی باڑی ہے، جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے اللہ کے لیے اس بندے کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، گویا رب العالمین جل وعلا کے ذکر پر مبنی جو کلمات ہیں یہ لغو نہیں ہیں، یہ فالتو نہیں ہے، ان کو کرنے سے صرف بندے کا یوں نہیں کہ اتنی بات، اس سے اچھا کوئی اور کام کر لیتا، کوئی ایکٹیویٹی کر لیتا، اس طرح کی باتیں کرنے والے بندوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ذکر کی ترغیب دلائیں، معراج پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرنے کی ترغیب بھی دلائیں، کلمات بھی ارشاد فرمائے۔ خود رب العالمین نے ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ایمان والوں سے چاہے، اور یہ ایمان والے جو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان والے ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ غور و فکر کرنا چاہیے ایسے بندے کو جو کسی بھی بہانے سے لوگوں سے اللہ کا ذکر چھڑوا رہا ہے، کبھی شب بارات کے نوافل نہیں پڑھنا دے گا، کبھی معراج میں جمع نہیں ہونے دے گا، کبھی مختلف قسم کی عبادات کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہ سوالات قائم کر کر کے ان کو منتشر کرتا رہے گا۔ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد کے لیے اس کے بندے اس کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اس پر تو خوشی اور شادمانی ہونی چاہیے کہ چلو مسلمانوں کو اس بہانے مسجد میں آنے کی سعادت ملی، اگر جو پہلے نہیں آ رہے تھے اسی بہانے آ گئے، اور دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں آتے جاتے رہنے کی، اسے آباد رکھنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ ہم رب العالمین جل وعلا سے اس کے فضل کا، اس کی عنایت کا سوال کرتے ہیں۔ قبلہ قذافی شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور معراج شریف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ عظیم تحفہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج سے اب ذرا مومن کی معراج کی طرف جب بندہ منتقل ہوتا ہے تو ہم شاید سے وائنڈ اپ کی طرف ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ مسجدیں آباد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں نماز بھی تو ایک ترجیحی بنیادوں پر ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو نماز کا جو تحفہ جو عطا کیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پہلے 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اچھا، یہ نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کچھ فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو قیام میں ہیں اور وہ قیام ہی کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جھکے ہوئے ہیں تو رکوع میں ہی ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں تو وہ سجدے میں ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے حبیب علیہ السلام کو، حبیب علیہ السلام کی امت کے لیے ایسا پیارا تحفہ عطا فرمایا کہ جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجدے بھی ہیں، الحمدللہ۔ یعنی نماز کا جو تحفہ ہے تو شروع میں کتنی تحفہ ملا؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 زیادہ ہیں، آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی، تو اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے اور کم کروائیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کم کرنے کی التجا کی، تو روایتوں میں ہے کہ 50 کی جگہ پر 5 کم کر دی گئیں، 45 ہو گئیں، 45۔ پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی، اللہ کے محبوب پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، دوبارہ ریکویسٹ کی، 5 اور کم ہو گئیں، 45 تھیں اب 40 رہ گئیں۔ یوں آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا یہ بھی زیادہ ہے، خیر دوبارہ گئے، یوں آنا جانا جو سلسلہ ہوا نا، گئے ہیں پھر آئے ہیں، پھر گئے ہیں پھر آئے ہیں، تو کرتے 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 لاسٹ میں بچ گئی 5 نمازیں، 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پھر عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ کے محبوب نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تو مجھے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی ہے، 50 تھیں، 50 کی جگہ 5 رہ گئیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ لیں، یہ بتا دیا گیا کہ محبوب آپ کے امتی نمازیں 5 پڑھیں گے، میں پروردگار انہیں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ تو یوں کہہ لیں کہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معراج کی شب جو محبوب کریم علیہ السلام کو سب سے بڑا جو انعام ملا وہ دیدار الہیہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چشمان سر سے نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کیا، تو اللہ نے تحفہ بھی وہ عطا فرمایا کہ جو دیدار خداوندی کے حصول کا ذریعہ تھا وہ کیا ہے؟ نماز۔ ہم کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، تو مومن کی معراج کیوں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا، جو کرامتیں عطا فرمائے گا، جو شرف عطا فرمائے گا، جو بزرگیاں عطا فرمائے گا، اس میں بے شمار ہیں۔ اس کو اگر گنوانا شروع کریں تو بہت زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان برکتوں میں سے ایک بہترین برکت جو نماز کی لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، اپنی نمازوں کی پاسداری کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ الکریم نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو دیدار خداوندی کا ذریعہ نماز، اللہ نے یہ بہترین تحفہ جو ہے وہ معراج کی شب اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کردہ اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، نمازوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنائے۔ نمازیں پڑھنی ہیں اور مرد حضرات نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ کوشش کریں نا بھائی، جدا گانا حیثیت ہے آپ کی، اگر آپ بھی گھر میں ہی رہیں گے تو پھر مسجدوں کو آباد کرنے والا
کون ہوگا؟ اپنی مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے، ان کی خدمت بھی ہم نے کرنی ہے، اور مسجدوں میں جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ان پر بھی ذرا توجہ رکھیں اور سیکھیں امام صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، کوئی خطیب ہیں تو وہ کیا سکھا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین درس و بیان کا سلسلہ مساجد میں جاری رکھیں، اور یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں یہ مسجد کو آباد کرنے کی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ایسا نیک بندہ بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ السلام شامل کرتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، دور رہ کر قدم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر قدم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،